صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت. صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے احباب درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی. کیوں عقیدت سے میرا دل پکارے یا علی. جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا. بابا سے بلند جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا. جس گھڑی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے علی. جس گھڑی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے علی. ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی. ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی. آ گئی ہے نقش و نگار زندگی میں رونقیں. آ گئی ہیں نقش و نگار پہ زندگی میں رونقیں. جب سے ہے میں نے دل سے یہ پکارا یا جب سے ہے میں نے دل سے یہ پکارا. جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نصیر. جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نصیر. وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا. وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا. ارے کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی. جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا. صاحبان زی احتشام اج 13 رجب المرجب شریف دی بابرکت گھڑیاں اور اج دا دن ایسا خوبصورت دن نے کہ جس دن اخی مصطفیٰ داماد مصطفیٰ اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب حسن و حسین دے بابا تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا
جناب سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت دا دن نے اور چند گھڑیاں آپ تے ذکر دے اندر گزارنیاں اور اے جناب نے ذہن چو رکھنا ہے کہ جڑا ذکر چند لمحے کرنا ہے اور اے ذکر ایسا ذکر ہے کہ جڑا انسان دے دل نو سکون عطا فرماندا ہے اور بندہ ذکر کردا رہندا ہے، رب دی بندگی دا ثواب ملدا رہندا ہے، بندہ ذکر کردا رہندا ہے اور رب دی بندگی دا ثواب ملدا رہندا ہے۔ اور اے ذکر جشن دا ذکر ہونا ہے کیونکہ آپ دی ولادت دا جشن ہے، اور اس حوالے نال اس ذکر دے اندر چند لمحے جدوں پانا ہے، ذکر کرنا ہے، چہرے تے طبیعت بھی خوش ہوئے، چہرے تے مسکراہٹ بھی ہوئے، چہرے تے نکھار بھی ہوئے، پتہ لگ گئے محبان علی علی دا ذکر پہ کرتے ہیں۔ چہرے تے مسکراہٹ ضروری ہے ذکر واسطے، اگر چہرے تے مسکراہٹ نہ ہوئے دی تے وام کدائیں اور دے لے جائے گا، حدیث مصطفیٰ دی روح نال وام کدھر اور دے لے جائے گا، اور پھر وام نہیں ہوندہ، پھر وہ یقین ہوندہ ہے، جتھے مصطفیٰ دی حدیث آ جائے اتھے وام نہیں رہندا، اتھے بلکہ یقین ہو جاتا ہے۔ اس واسطے جتنی دیر اس ذکر دے اندر رانا ہے، چہرے تے مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے، زبان تے علی دا نام بھی ہونا چاہیے، اور اے او علی ہے جڑا علی اس کائنات دے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے، اے او علی ہے علی اس کائنات دے اندر آپ دی جلوہ گری نہیں ہوئی، کائنات دے اندر آئے نہیں، آنے تو پہلو علی تے ذکر کتاب آسمانی کتاباں دے اندر موجود ہے، علی کائنات جو جلوہ گری نہیں ہوئی اور کائنات دے اندر آپ دی اللہ جلوہ گری نہیں، لیکن جناب مولا علی دا تذکرہ آسمانی کتاباں دے اندر موجود ہے، آسمانی کتاباں دے اندر ملتا ہے۔ اور حضرت ابو طالب جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دے والد گرامی جناب ابو طالب آپ فرمانے کہ میں مکہ شریف تو ملک یمن دی طرف تجارت دا سامان لے کے گیا تاکہ سامان تجارت دا بیچ کے ملک یمن دے اندر آواں۔ حضرت ابو طالب فرمانے کہ جدو میں ملک یمن دے اندر پہنچیا، یمن دے اندر جدو پہنچیا اور اتھے جا کے من خبر ملی ہے کہ اس علاقے دے اندر ایک آسمانی کتاباں دا عالم ہے اور اس دی عمر 300 سال دے قریب عمر ہے اور آسمانی کتاباں جاندہ ہے۔ جناب ابو طالب آپ فرمانے میرا دل کیتا میں جا کے اس بزرگ نو ملا، اور جڑا آسمانی کتاباں دا عالم ہے اس دے نال جا کے میں ملاقات کراں، اس دے نال میں گفت و شنید کراں۔ جناب ابو طالب آپ اس آسمانی کتاباں دے عالم دے پاس چلے گئے، جدوں او دے کول پہنچے اور اس دی کیفیت سیرت نگار لکھ دیں کہ 300 سال اس دی عمر ہے، اور اس دے اکھاں دے اتے اس قدر ماس آ چکیا ہے، اس قدر اکھاں تے ماس آ چکیا ہے، اکھاں اس دیاں بند نے، اگر وہ کسی نے ویکھنا بھی چاہتا ہے اپنے چہرے تو ماس نو اٹھا کے اور پھر اس بندے نے ویکھ سکتا ہے، اس کنڈیشن اس حالت کے اندر ہے، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہے جو ہی جناب ابو طالب اس دے کول اس دے حجرہ کے اندر اس دے کمرے کے اندر جناب ابو طالب داخل ہوندے اور وہ ابو طالب نو ویکھ دیا ساری دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے، وہ دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے، بہار آ جاندی ہے، اور خود سوال کردا ہے وہ آسمانی کتاباں دا عالم آخدا ہے اگر میں غلط نہیں ہاں تو میرے ذہن دے اندر اور میرے علم دے مطابق تسی مکہ شریف تو آئے ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں ان کی گل ہے میں مکہ تو آیا۔ فرمایا اچھا اگر جے میں غلط نہیں
تو پھر اس گل کی تصدیق فرماؤ، کیا تسی قریش دے نال تعلق رکھ دیو؟ مکہ دے اندر جڑا قریش قبیلہ ہے وہ دے نال؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا وہ دے نال تعلق ہے۔ انہوں نے کہا پھر اگر میں غلط نہیں تو کیا اس قریش قبیلے چو بنو ہاشم دی شاخ نال تہاڈا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا وہ دے نال تعلق ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں غلط نہیں تو پھر تسی مطلبی ہو، جناب عبد المطلب دی اولاد ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں عبد المطلب دی اولاد ہاں۔ اگلا جملہ پتہ کی آندا ہے اگر میں غلط نہیں تو پھر میں آسمانی کتابوں کے اندر پڑھیا ہے عبد المطلب دا بیٹا اس دا عبداللہ نہ ہے، اور اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوئے گا، اور جو عبداللہ دا در یتیم ہوئے گا، آمینہ دا لخت جگر ہوئے گا، آمینہ دا نور نظر ہوئے گا، او دا نا جناب محمد الرسول اللہ ہوئے گا۔ جب میں غلط نہیں جناب ابو طالب آپ فرماندن ہاں بالکل گل ٹھیک تک پہ کرنا ہے، ہن اس تک گل کر دیتی، اس وقت بھی لے کے جا رہا جتنے میں جناب نے لے کے ہونا چاہنا آسمانی کتابوں دا عالم ہے، اس حد تک سوال کرتا جا رہا ہے۔ اگر میں غلط نہیں اور میں آسمانی کتابوں کے اندروں جو میں علم حاصل ہویا ہے وہ دے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ او عبداللہ دا در یتیم محمد ہے، اور اس کے چچا دہاں ایک بیٹا پیدا ہوئے گا، اس کا نام علی ہوئے گا، اور جب اس نے گل کی تھی جناب ابو طالب فرماندے میری سمجھ کے اندر ایک گل نہیں آنا سی، کیونکہ ہلے مولا علی کی ولادت نہیں ہوئی، ہلے مولا علی اس دنیا کے اندر تشریف لے کے نہیں آئے، لیکن وہ آسمانی کتابوں کا عالم آخر ہے، میں آسمانی کتابوں سے پڑھے آئے کہ اس عبداللہ دا در یتیم محمد کا ایک چچا ہے، وہ دا نام ابو طالب ہے، اور ابو طالب کے گھر کے اندر علی پیدا ہوئے گا۔ کیا اگر میں غلط نہیں اونارا کیا تیرا نام ابو طالب ہی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اونارا میرا نام ابو طالب ہی ہے۔ انہیں چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، انہیں کہا کہ رب نے میری دعا میں قبول کر لیا، کیونکہ میں رب دے حضور دعا کی تھی مولا میں اتنی دیر تک موت نہیں دینی، اتنی دیر تک مالک میں موت نہ آئے جدوں تک اس محمد عربی یا محمد عربی دے خاندان دے کسی فرد نہ میری ملاقات نہ ہوئے۔ آج رب نے میری دعا قبول کر لی کہ محمد عربی دے چچا نال میری ملاقات۔ شام ہون وہ آسمانی کتاباں دا عالم اخدر رب نے میری دعا قبول کر لیا، لیکن جناب ابو طالب آپ فرماندے میں تیری گل ہلے سمجھ چ نہیں آ رہی، میں کیویں یقین کر جاؤں کہ جو کچھ تو دستا پہ ہو ٹھیک ہے، کچھ سوال تے تیرے ٹھیک سان، لیکن ہلے تک جڑا تو علی دی ولادت دا دس رہا، کیونکہ جس وقت آپ مکے تو چل کے یمن لائے اس وقت آپ دی بیوی جناب فاطمہ بنت اسد اس وقت امید نال نہیں سان، کیونکہ اس گل تے آپ نے یقین نہیں سی، لیکن انہوں نے کیا میرے کو جناب جو بھی تسی دلیل منگو یقین کروان واسطے میں دلیل دین واسطے تیار ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو دلیل دے سکنا ہے؟ آپ نے فرمایا او جڑا سامنے درخت ہے جڑا بالکل خشک ہو چکا ہے، جدا تنا ختم ہو چکا ہے، بالکل خشک ہو چکا ہے، تو اے دے واسطے دعا کر اے فوراً سر سبز و شاداب بھی ہو جائے اور پھلا نال بھریا بھی جائے درخت۔ انہیں اس وقت دعا کی تھی اس آسمانی کتاباں دا عالم، کیونکہ رب نو منن والا سی، رب دی توحید دا اقرار کرنے والا سی، انہیں رب دے حضور دعا کی تھی مولا میری اس دعا قبول کر، اے ابو طالب میرے کو دلیل منگ دے پین تے تو اس درخت نو فوراً سر سبز و شاداب کر دے اور پھلدار بنا دے۔ جو ہی انہیں دعا کی تھی جناب ابو طالب فرماندے وہ دعا کردہ گیا، فوراً درخت سر سبز و شاداب بھی ہو گیا، وہ دیتے پھل ہونا بھی شروع ہو گیا، لیکن ہلے میری سمجھ سے گل نہیں آ رہی، انہیں تے گل کر دیتی
نال اگلی گل انہیں پتہ کی تھی؟ انہیں کیا میں تو دعا کردہ رہا لیکن پتہ نہیں جس وقت وہ محمد اعلان صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمان میں اس وقت زندہ ہوا کہ نہ ہوا، میں یمن تو اوچھے مکہ پہنچ سکا کہ نہ پہنچ سکا، لیکن اے ابو طالب میں آج تینوں گواہ بنا رہا اور گواہ بنا کے اے عرض پہ کرنا مالک جڑا تیرا نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تشریف لے آ چکے، مالک میں اس ابو طالب نو گواہ بنا کے ہونی جدو اعلان نبوت فرمان گے، اعلان نبوت تو پہلو میں آسمانی کتاباں دا عالم ہونی جناب محمد عربی دی نبوت کا اقرار بھی پہ کرنا، جناب محمد رسول اللہ دا کلمہ بھی پڑھتا پہ آیا۔ اور جناب ابو طالب فرمانے میں دی کل سنی لیکن میرے دل دے اندر بے چینی ہے، میں جلدی جلدی اپنا سامان تجارت ویچا اور ویچ کے گھر جاواں اور گھر جا کے فاطمہ بنت اسد کو پوچھا جڑی اس بندے نے گل کیتی ہے آسمانی کتاباں دا عالم ہے جڑی انہیں گل کیتی ہے کیا وہ گل واقعتاً ہے یا نہیں؟ جناب ابو طالب فرمانے میں سامان تجارت ویچا، ویچ کے جلدی جلدی میں مکے پہنچا اور جو ہی مکے دے اندر پہنچا سارے تو پہلو میں اپنے گھر دے اندر پہنچا، جو ہی میں اپنے گھر دے اندر پہنچا اور میری بیوی فاطمہ بنت اسد میرے قریب آئی، چہرے تے مسکراہٹ ہے، چہرے تے بہار ہے، ہلے تک میں نہیں پوچھا اور میرے باؤں دے فوراً پہلا جڑا جملہ آ کے بول دی پئی ہے، آخدی پئی ہے ابو طالب مبارک ہوئے اللہ نے مینوں امید لگا دیتی ہے، میں امید نال آیا، اللہ نے امید لا دیتی ہے، میں امید کے نارا صاحبان جی اتشام جناب ابو طالب فرمانے نے میں یقین ہو گیا آن والا ہے وہی ہے جدا نا علی ہے، صاحبان جی اتشام جناب مولا علی اپنی ماں دے شکم دے اندر آ گیا، جناب فاطمہ بنت اسد دے شکم دے اندر آ گیا، لیکن صاحبان جی اتشام کیونکہ حضور دی پرورش جناب ابو طالب دے گھر ہو رہی ہے، کیوں آپ دے شفیق دادا دا بھی سایہ چلا گیا، آپ دی والدہ دا سایہ بھی اٹھ گیا، باپ آپ دے اس دنیا تو پہلو سایہ اٹھ گیا، ہون اپنے چچا ابو طالب دی پرورش کے اندر میں اب اپنے چچا دی کفالت کے اندر میں، لیکن معمول ایسا سی جناب فاطمہ بنت اسد آپ دی چچی ہے، آپ دی چچی ہے، لیکن آپ بھتیجے آپ تے ضروری نہیں کہ فاطمہ بنت اسد تے کہ اس وقت اعلان نبوت نہیں نہ ہویا، اعلان نبوت نہیں ہویا، انہاں تے ضروری نہیں کہ حضور دا ادب کرن، حضور دا احترام کرن، کیونکہ سرکار بھتیجے فاطمہ بنت اسد چچی ہے، ابو طالب چچا نے، لیکن صاحبان زی اتشام حضرت فاطمہ بنت اسد فرمانیاں جدوں علی میرے شکم میرے پیٹ کے اندر آئے، علی میرے پیٹ کے اندر آئے، پہلو ایسی کیفیت نہیں ہوندی سی، پہلو ایسی کیفیت نہیں ہوندی سی کہ جدوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور گھر تشریف لے آؤن تو میں انہوں نے استقبال واسطے کھڑی ہو جاواں، لیکن جدوں دا اے بچہ میرے پیٹ چو آیا ہے ادوں دی کوئی ایسی گھڑی نہیں جدوں بھی سرکار ہوندے میں سرکار دے ادب واسطے کھڑی ہو جانی ہوں۔ ایک دن میں ابو طالب آپ نے فرمایا فاطمہ یہ بھتیجا ہے، یہ جس وقت گھر دے اندر ہوندا ہے یا جان لگتا ہے تو یہ استقبال واسطے کھڑی ہو جانی ہے، وجہ کی ہے، معاملہ کی ہے، تو بڑی ہے یہ بچہ ہے، تو بڑی ہے یہ بچہ ہے، تو یہ واسطے کھڑی ہو جانی ہے استقبال واسطے نہ کھڑے ہویا کر۔ قربان جاواں جناب فاطمہ آخدیاں دل میرا کوئی نہیں ہوندا جس وڑے سرکار گھر دے اندر تشریف لے کے ہوندے جڑا میرے پیٹ چو بچہ ہو اتنا کہ میں نے زور دیندا ہے، اتنا کہ زور دیندا ہے اور میں اٹھ کے کھڑی ہو جانی ہوں۔ ایک دن جناب ابو طالب انجے شیر خدا نہیں کیا جاندہ، جناب مولا علی انجے شیر خدا نہیں کیا جاندہ، انجے اسد اللہ الغالب نہیں کیا جاندہ۔ ایک دن جناب ابو طالب پریکٹیکل کرنے واسطے جناب فاطمہ بنت اسد حضور جو ہی گھر کے اندر تشریف لے کے آئے، جناب ابو طالب نے اپنی بیوی جناب فاطمہ بنت اسد کے کندھے اُتے ہاتھ رکھ لیا اور زور نال دبا لیا، لیکن جو ہی محمد عربی دی جلوہ کری ہوئی مولا علی نے اتنا زور لگایا کہ جناب ابو طالب نے جناب فاطمہ دبایا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جناب فاطمہ بنت اسد زمین تو کھڑیاں ہو کے محمد استقبال واسطے کھڑی صاحبان زی اتشام مولا علی انجلی شیر خدا کیا جاندہ،
اج لوگ تے آکھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف الیاذ باللہ کہ حضور دی آل بیت صرف اور صرف جو ستو کھان والے سان، خدا دی قسم نہیں، اے شکم مادر کے اندر علی ہے تو اس وقت بھی علی ہے اور اس وقت بھی شیر خدا ہے۔ صاحبان عزیز دشام مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر نے شکم مادر کے اندر نے ابن المغازلی بہت بڑا جلیل القدر محدث گزریا ہے اور اس کا زمانہ حضور غوث پاک کا زمانہ ہے اور جلیل القدر محدث ہے ابن المغازلی۔ ابن المغازلی پتہ کی بیان کردہ ہے اور ابن المغازلی 5 واسطے نال، کتنے واسطے نال؟ 5 واسطے نال اے روایت نقل پہ کردہ ہے امام جعفر صادق کو۔ کنہ کو روایت نقل پہ کردہ ہے؟ امام جعفر صادق کو۔ اور امام جعفر صادق آپ روایت پہ کردہ ہیں امام محمد باقر کو، اور امام محمد باقر آپ روایت نقل پہ کردہ ہیں امام زین العابدین کو۔ کچھ وانا کو سبحان اللہ۔ آپ بات نو نقل پہ کردہ ہیں امام زین العابدین کو، اور امام زین العابدین خود فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام زین العابدین آپ فرما دیں میں اور میرے بابا جان، امام زین العابدین دے بابے دا نام ہے کی نام ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی نام ہے؟ حضرت امام حسین۔ آپ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اور میرے بابا اسی اپنے نانا جان دے روزہ پاک کو بیٹھے ہیں۔ میں اور میرے بابا اسی اپنے نانا جان دے روزہ پاک کو بیٹھے ہیں، حاضری دے رہے ہیں، اور حاضری دیندے ہویا اس وقت ایک سائیڈ تے عورتاں دا ہجوم ہے، عورتاں دا رش ہے، اور اس عورتاں دے رش چو ایک عورت اس رش نو چیر دے ہویا میرے اور میرے بابا کو لا کے بیٹھ کے، جب میرے اور میرے بابا کو لا کے بیٹھی نا تو میں اس سناخنا ماشاء نو کا تینوں کی ہویا ہے کہ تو وہ عورتاں دے جھرمت نو چیر دے ہویا تو ایتھے آ کے میرے بابا کو لا کے بیٹھ گئی ہیں، وجہ کی ہے، معاملہ کی ہے؟ اور وہ عورت وہ آختی ہے کہ میں ایک جدوں دوان ویکھیا ہے اور دوڑے بابا امام حسین نو ویکھیا ہے، من ایک گل یاد آ گئی ہے جیڑی گل میں اپنی ماں کو سنی سی۔ من ایک گل یاد آ گئی ہے جیڑی گل میں اپنی ماں کو سنی سی۔ اس عورت کا نام سی قریبہ، اور وہ آتی ہے میں اپنی ماں ام العارا کو ایک گل سنی سی کہ میری ماں نے مینوں دسیا سی کہ ایک دن اسی بیٹھی ہوئیاں ساں اور اچانک جناب ابو طالب آپ کے چہرے تے حزن ہے، غم ہے، پریشانی ہے اور پریشانی دے آثار نے، اور ابو طالب ساڑھے کول آئے اور جوں ہی آئے تے ادھروں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے آ گئے۔ جب آپ تشریف لے کے آئے نا تو آپ نے اپنے چچا کو پوچھا میرے چچا تسی کیوں پریشان ہو، تواڈے چہرے تے پریشانی دے آثار نے؟ جناب ابو طالب آپ نے فرمایا بتیجے وجہ ہے کہ میری بیوی تیری چچی فاطمہ بنت اسد امید نال سی ہے درد زیدی تکلیف کے اندر، لیکن اس کی کنڈیشن اس وقت حالت بڑی خراب ہے، حالت بڑی عجیب ہے اور پریشانی دے آثار جناب ابو طالب دے چہرے تے صاحبان جی احتشام جویں آج دا ماحول ہے، آج دے اس ماحول کے اندر عورت میں درد سے شروع ہو جائے لیکن کنڈیشن زیادہ بڑھ جائے، لوگ ہاسپٹل کی طرف رخ کر دیں تاکہ ہاسپٹل لے جائیے پر وقت علاج ہو سکے، اچھا ہو سکے تاکہ بچے کی ولادت صحیح اور آسان انداز نال ہو سکے، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد آپ نو ہے درد سے لیکن کنڈیشن خراب ہے، کیفیت خراب ہے، ابو طالب کے چہرے تے پریشانی دے آثار نے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا چچا پریشان نہ ہو، اور ام العارا آخری ہے ساجہ کو سرکار گزرے جناب ابو طالب گزرے آ کے جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے گھر جو اٹھا کے لے جا کے کتے لے گئے، فرمایا فی جوف الکعبہ کعبے دے سنٹر جو جناب فاطمہ بنت اسد نے محمد رسول اللہ لے کے گئے اور لے جا کے کعبے دے سنٹر جو بٹھا کے جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا چچی پڑھ اللہ دا نام، لے اللہ دا نام،
اندر جو لفظ نقل کیتے فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ. میرے مصطفیٰ فاطمہ پکڑ کے لے آ کے کعبے کے سینٹر کے اندر بٹھا کے اختن چچی اللہ دا نال ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے آپ نے وظیفہ دسیا, آپ وظیفہ پڑھدیاں پئیاں اور وظیفہ پڑھدیاں کعبے کے اندر مولا علی دی ولادت ہو گئی ہے. شام مولا علی دی کعبے کے اندر ولادت ہوئی ہے. اور ابن المغازلی لکھتا پیا اس انداز دے نال کہ جناب فاطمہ اور ارادہ تن لے جایا گیا ہے, ارادہ تن لے جا کے کعبے کے اندر بٹھایا گیا ہے اور جناب فاطمہ کعبہ کے اندر بیٹھیاں اور کعبے کے سینٹر کے اندر جناب مولا علی دی ولادت ہو رہی ہے. اور میں ایسے 10 محدثین بتا سکنا جنہوں نے لکھا ہے کہ کعبے کے اندر پیدا ہونا اے علی دا خاصہ ہے, علی دا خاصہ ہے. بعض احباب آخدیں فلاں اور بھی لوگ کعبے کے اندر پیدا ہوئے. عام محدثین نے بیان کیتا ہے, میں ادھر اختلاف نہیں کرتا, لیکن 10 محدث ایسے جلیل القدر محدث ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ کعبے کے اندر پیدا ہونا یہ علی دا خاصہ ہے, علی دا خاصہ ہے. جس وجہ تو میرے مصطفیٰ جناب فاطمہ لے آ کے کعبے کے اندر بٹھا دے پین خود اور صاحبان جی احتشام علی پاک دی کعبہ کے اندر ولادت, علی پاک دی کعبہ کے اندر ولادت ایک محدث نے بیان پہ کر دیا. کعبے دی باقاعدہ ولادت کے حوالے نال بے شمار محدثین نے, امام حاکم بڑا پائیدہ محدث ہے اور حدیث کی کتاب بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے. امام حاکم نے مستدرک کے اندر لکھا ہے, مستدرک کے اندر لکھا ہے علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. علامہ ابن مسعودی نے لکھا ہے علی کعبہ کے اندر, بروج العالم کے اندر لکھا ہے علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا کے اندر لکھا علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. اور لوگوں ابراہیم سلمان بن ابراہیم القندوزی نے المودہ کے اندر لکھا علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. محدث کبیر حضرت ملا علی قاری آپ نے شرح صفات شریف کے اندر لکھا کہ علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. اور لوگوں اور شارح بخاری شاگرد محدث اعظم پاکستان علامہ غلام رسول رضوی نے لکھا ہے علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. شاگرد رشید امام غزالی حضرت علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. سید محمود رضوی نے لکھا ہے علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. شیخ عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. حضرت خواجہ معین الملہ والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جن نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی لکھ دیں علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. حتیٰ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء آپ بھی لکھ دیں علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. اور لوگوں اپنے لکھا ہی ہے نواب حسن صدیق بھوپالی انہیں بھی لکھا ہے علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. مرزا حیرت دہلوی نے لکھا ہے علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. لوگوں اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ اس کے رسالت شمع پروانہ رسالت حضور سیدی مجدد میاتو والحاضرہ جناب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سیرت کی کتاب کے اندر لکھا ہے علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. وہ کوڑے کے تاجدار نے قلم اٹھائی لکھا جس گھڑی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے علی, جس گھڑی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے علی, ذرہ 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 بادب ہو کر پکارا. میں سمجھنا جے علی دا نا ایڈا ڈھیلا لینا تو بشک نہ لو, کیونکہ میں خود لیندا پیا اور تواڈے سامنے جے سوکھ نہ لے رہا. علی دا نا ایڈا ڈھیلا جچدا ہی نہیں. خدا دا شیر ہوے تو دا نا انج لئیدا,
نال آکھو شیر خدا، نال آکھو اسد اللہ الغالب، تو پھر ایڈا اللہ این مسجد گون جائے پتہ لگے ایک کدا نام لیا گیا، جنہاں نہیں بھی سمجھ آئی پتہ لگے کہ علی دی ولادت دا جشن منایا جا رہا ہے۔ ہاتھ چوک کے ہاتھ چوک کے ہاتھ چوک کے علی دا نام لو، نگر نگر گلی گلی، نہیں لطف نہیں آیا، نگر نگر گلی گلی، آواز بلند رکھو، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ این جو شاکان علی دا نام لیندے، این محبان علی علی دا نام لیندے، اسی ولادت دا جشن منا رہے ہیں، اسی کچھ ہوک تے نہیں منان بیٹھے، اسی تے علی دی ولادت دا جشن منا رہے ہیں، مولود کعبہ دا جشن منا رہے ہیں کہ علی نے اعزاز ہے کہ علی کعبے دے اندر پیدا ہے۔ اور یہ میں روایت الگ اس تو جناب نے سنائی ہے کہ حضرت امام زین العابدین کو جدوں اس عورت نے گل سنائی نا کہ اس انداز دے اندر علی دی کعبے دے اندر ولادت ہوئی ہے، امام زین العابدین دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی اور مسکرا کے فرماندے اے تے پتہ سی ساڈا بابا علی کعبے دے اندر پیدا ہویا ہے، اے قریبا جی میں آج تو گل سنائی ہے تے آج تک کسے کو نہیں پہلے سنی۔ مطلب کی یہ کہ جن آج گل تو بنا سوار کے پھبا کے آج گل سنائی ہے کہ علی دی ولادت دی این آج تک کسے کو نہیں سنیا۔ صاحبان عزیز احتشام، اے جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ولادت ہو گئی ہے، آنکھ نہیں کھول دے پہ، آنکھ نہیں کھول دے پہ۔ فاطمہ بنت اسد پریشان نے، بیٹا تے پیدا ہویا آنکھ نہیں کھول دا پیا، پتہ نہیں شاید نابینا نہ ہوئے، آنکھ نہیں کھول دا پیا، دودھ نہیں پیندا پیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد پریشان ہو گئیاں، جب پریشان ہوئیاں نا تھوڑی دیر تو بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جلوہ گری ہوئی نا، آپ دی جلوہ گری ہوئی، فرمایا چچی مبارک ہوئے اللہ نے بیٹا دیتا ہے، مبارک ہوئے۔ اور عرض کی تھی اے بتیجے گل ٹھیک ہے بیٹا تو ہویا ہے لیکن نہ اکھ کھولدا پیا ہے نہ دودھ پیندا پیا ہے، پریشان معاملہ کیے ماجرا کیے کدھر نبینا تے نہیں۔ فرمایا چچی پریشان نہ ہو، پورا لیا میرے ہاتھ تے دے دو، میرے چچا داد نے میں نے پکڑا، میرے چچا داد نے میں نے پکڑا اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چوں ہی اپنے ہتھوں تے حضور نے لیا نا، اور علی پاک نے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ میں ان کنہ دے ہتھاں چا گیا، کائنات دے والی دے ہتھاں چا گیا، دکھیاں دے سہارا دے ہتھ چا گیا، بے کساں دے کس دے سہارا چا گیا، قائد المرسلین دے ہتھاں چا گیا، کائنات دے والی دے ہتھاں چا گیا۔ چوں ہی علی پاک نو میرے مصطفیٰ نے اٹھایا، ہتھاں تے اوندے گئے، علی نے ہتھاں کھول لیا، جدو اک کھلی کائنات کے اندر چوں ہی اک کھول لیے، سارے تو پہلو جڑا چہرہ نظر آیا ہے چہرہ ہے ودعا دی زیارت کرنے سارے تو پہلو جڑا چہرہ علی نے ویکھیا ہے چہرہ ودعا ہے۔ اور یہی وجہ ہے میں سمجھنا یہی وجہ ہے کہ علی نے سارے تو پہلو چہرہ ودعا ویکھیا، اکھ تاں کھول لیے، اپنی ماں دا چہرہ نہیں ویکھیا، اپنے باپ دا چہرہ نہیں ویکھیا، دادا دا چہرہ نہیں ویکھیا، سارے تو پہلو اگر چہرہ ویکھدے پے چہرہ مصطفیٰ ویکھدے پے، اور دی وجہ ہے میرے مصطفیٰ نے اس تو فرمایا علی جے تو اکھ کھول دیا سارے تو پہلو چہرہ ودعا ویکھدا پیا، اور اس چہرہ ودعا ویکھنے نال اللہ نے ایسا حسن عطا کیتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو آج تو بعد النظر الی وجہ علی جن عبادہ، جڑا بھی علی دا بھی چہرہ ویکھے گا رب عبادت دا ثواب دے گا۔ فرمایا علی تو میرا چہرہ ویکھیا ہے سارے تو پہلو، پھر قیامت تک میں اعزاز دین لگا النظر الی وجہ علی جن عبادہ۔ آج تو بعد جڑا محمد عربی دا چہرہ ویکھدا ان تے ثواب لبدا ہی لبدا ہے۔ قائد المرسلین نے، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت نے فرمایا جے تو میرے تو بغیر آنکھ نہیں کھول لی، میرا چہرہ ویکھو بغیر، آج میں اعزاز دے رہا قیامت تک النظر الی وجہ علی جن عبادہ، جڑا بھی علی دا چہرہ ویکھے گا رب اپنی بندگی دا ثواب عطا کرے گا۔ اور دوجے کمال دی گل پتہ کی ہے، اس حدیث دے راوی جناب ابو بکر صدیق نے۔ اس حدیث دے راوی کون ہے؟ بابا جب بلند لو کون ہے؟ صدیق اکبر آکھو کون ہے؟ اس حدیث دے راوی جناب سیدنا صدیق اکبر نے۔
اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دہاڑی میری ماں جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ ایک دن نا اپنے ابا جان کو پوچھ دیا ابا جی جس وقت بھی میں ویکھنی ہوں تسی علی دا چہرہ ہی ویکھدے پے ہوندے ہو ہر ویلے ہی چہرہ ویکھدے پے ہوندے ہو ہر لمحے علی دے چہرے دی دیدار کردے پے ہوندے ہو اچھی وانا کو سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے علی دا چہرہ ویکھنا یعنی جڑا نا اور خوش ہو کے ویندے رانا صدیق اکبر دی سنت ہے اور جناب سیدنا صدیق اکبر نے وجہ بیان فرمایا بیٹی میں علی دا چہرہ اس تو ویکھنا کیونکہ میں مصطفیٰ کو سنیا سی حضور نے فرمایا سی النظر الی وجہ علی جن عبادت علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے اور لوگوں علی دا چہرہ ویکھیا کرو رب بندگی دا ثواب عطا کرنا ہے صاحبان عزیز احتشام مولا علی دی ولادت ہوئی مولا علی نے اتنے اعزاز ملے اتنا مقام ملا اتنی شان ملی ہے کائنات کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں قرآن دی گل کرا تو قرآن نے بھی علی دے قصیدے پڑھے اور مفسرین بیان کر دیں صحابہ اور آل بیت چو سب تو زیادہ جدی شان چو قرآن دی آیتاں نازل ہوئیاں اس جنے دا نام مولا علی جے اور کتنی تعداد کوڈ ورڈ کیتی ہے فرمایا 300 قرآن دی آیتاں جڑی علی دی شان چو نازل ہوئیاں گج کیا کھو سبحان اللہ اچھی بانا کھو سبحان اللہ 300 آیتاں جدی شان چو نازل ہوئیاں اس جنے دا نام علی ہے اور علی نے میرے مصطفیٰ نے قیامت تک کیسے اعزازات میں نوازا ہے میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا ہے لوگوں یاد رکھو ذکر علی شن عبادت علی دا ذکر عبادت ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا النظر الی وجہ علی شن عبادت علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی شن بابها میں علم دا شہر علی اس کا دروازہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی شن بابها میں حکمت کا گھر علی اس کا دروازہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذکر علی شن یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب فرمایا علی دا ذکر گناہاں انج کھاندا ہے جویں آگ لکڑیاں کھا جاندی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا تجنا هذه الراجتا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فرمایا کل میں جھنڈا او دے ہاتھ چ دیاں گا جدی ہاتھ تے اللہ خیبر نو فتح فرمائے گا وہ عام بندہ نہیں ہوئے گا وہ اللہ اور دے رسول نال پیار کرنے والا ہوئے گا اور اللہ اور دے رسول وہ دے نال پیار کرے گا لوگوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا الا ترضى ان تكون بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی علی کہ تو اس گل تے راضی نہیں ہے جویں ہارون موسیٰ دا ویر ہے اندی علی تو محمد دا ویر ہے لیکن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو دنیا چ بھی میرا ویر ہے علی تو آخرت چ بھی میرا ویر ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی منی وانا منہ اور لوگوں علی میرے چو ہے میں علی چو ہوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں من احبا علی شان فقط احبنی جنہیں میرے نال پیار کیتا جنہیں علی نال پیار کیتا گویا کو نے میرے نال پیار کیتا اور جنہیں میرے نال پیار کیتا گویا کو نے رب نال پیار کیتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ابغضا علی شان فقط ابغضنی جنہیں علی نال بغض رکھا انہیں میں محمد عربی نال بغض رکھا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہم والی من والا ہو وعد من آدھا ہو مولا جڑا علی نال پیار کرے تو ادھے نال پیار کر جڑا علی نال دشمنی رکھے مولا تو ادھے نال دشمنی رکھ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی شم القرآن والقرآن مالی لا یفترکان حتی جریدہ علی جلہور فرمایا لوگوں علی قرآن نالے قرآن علی نالے قرآن علی تو جدا نہیں علی قرآن تو جدا نہیں حتیٰ کہ حوض کوثر تے علی تے قرآن دو میں اکٹھی آ جان گے دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شامی علی المرتضی صاحبان عزیز تشاہ گلی گلی نگر نگر علی گلی گلی صاحبان عزیز تشاہ صاحبان عزیز تشاہ
علی ہوئے جدا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، اور زمینہ تے بھی علی دا ذکر ہے، آسمانہ تے بھی علی دا ذکر ہے، ہر لمحے علی دا ذکر ہے۔ لوگوں انہاں نال پیار کر لو، مصطفیٰ راضی ہو جان گے، انہاں نال محبت کر لو، مصطفیٰ راضی ہو جان گے۔ اور مصطفیٰ راضی کرنے دا طریقہ ہے انہاں راضی کر رہی ہے جنہاں میرے مصطفیٰ کھن لحم کا لحمی جسم کا جسمی دم کا دمی، اوے علی دا خون میرا خون جے، علی دا جسم میرا جسم جے، اور میرے مصطفیٰ جسم آخدے پین صاحبان زی احتشام دی کتنی اچھی شان ہوئے گی، کتنا مقام ہوئے گا۔ آج دا دن سی مولا علی دے والے نال میرا دل سی کہ مولا علی دی بارگاہ دے اندر خراج عقیدت پیش کیتا جائے، اور آپ دے کولو فیض دا جڑا سلسلہ ہے، اور یاد رکھو فیض دا سلسلہ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لکھ دیں، علی او جنائے علیہ اس کائنات چو آیا نہیں، اور جتنے بھی 1.25 لاکھ انبیاء اللہ نے ولی عطا فرمائے، ہر نبی ولی لبین، اور جتنے بھی 1.25 لاکھ انبیاء مقام انہاں دے نبیان اللہ نے ولی عطا فرمائے، انہاں نے بھی مقام ولایت نصیب ہویا ہے تے علی دی روح کولو نصیب ہویا ہے۔ علی دی روح کولو اے فیض دا سلسلہ اودوں دا جاری ہے تے صاحبان عزیز احتشام آج بھی ولی بانی نہیں سکدا علی دا جے اگر مور نہ لگے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ سان میں عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور حضور دے اس اخی بھائی جناب مولا علی جنہوں نے اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دا صدقہ تواڈے میرے حالت مہربانی فرمائے، تواڈی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اور میں دسنا چاہنا پچھلے جمادی الثانی سی 3 جمعۃ المبارک شان صدیق اکبر تے پڑھائے، سنے جے نا تو کون سنے؟ کتنے جمعے آن؟ 3 جمعے جمادی الثانی دے شان صدیق اکبر تے پڑھائے، اور آج رجب دا مہینہ آیا ہے، آج مولا علی دا دیڑا سی تے آج علی دا ذکر ہویا۔ اے یال سنت و جماعت دا ترہ امتیاز ہے کہ صدیق دا نام آوے تاں بھی سینہ کھول کے لیندے جے، اور علی دا ذکر آئے تے پھر بھی سینہ کھول کے لیندے۔ اللہ علیہ